نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عام طور پر اہل علم جب اس محنت میں نکلتے ہیں تو سوال یہی رہتا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، مطالعہ کیا کرنا چاہیے، اور وہ مطالعہ بھی اس لیے تاکہ بیان کو ملفوظات سے اور تبلیغی رجحان کے مطابق زیادہ مؤثر بنانے میں فائدہ اٹھا لیا جائے۔ سب سے پہلی بات محنت کو سمجھنا ہے۔ وہ آدمی محنت زیادہ سمجھے گا جو عملی میدان میں زیادہ چلے گا، عملی میدان میں جو اپنے آپ کو تھکائے گا، جو اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال اور اسی طریقے سے روزانہ کی 5 گشتیں، اپنی استعداد کے مطابق اور اس رفتار کے مطابق جتنی رفتار کو آخر تک سنبھالا جا سکتا ہے۔ القصد تبلغ، قربانی کا مطلب حق تلفی نہیں ہے، اور قربانی کا مطلب بے اعتدالی بھی نہیں۔ قربانی کا مطلب دوسرے شعبہ جات کو دین کے نقصان پہنچانا بھی نہیں۔ قربانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اتنا کام کرے کہ دائیں بائیں ساتھ میں رہنے والے ساتھیوں پر تعلی، برتری، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے کا گندا جذبہ آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اقوال حکمت میں لکھا ہے، اتنی نیکی بھی نہ کرو کہ دوسرے سب گناہگار نظر آنے لگے، اتنے اچھے بھی نہ بنو کہ دوسرے سب برے نظر آنے لگے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ عملی میدان میں، عملی رخ پر کر کے سیکھنے کی فکر ہر عمل۔ وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتا ہے جس کی پریکٹس زیادہ طویل ہوتی ہے، جس کی سرجری، جس کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ صاف ہوتا ہے۔ جس کی کلینک مضبوط ہوتی ہے اس کا ہاسپٹل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے جس کا مکتب مضبوط ہوتا ہے اس کا مدرسہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جس کی افرادی محنت زیادہ ہوتی ہے اس کے تفسیر کے سامعین، جمعہ کے سامعین سب زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر افرادی سطح پر وہ کام کر رہا ہو، ایک ایک فرد پر محنت کر رہا ہو، تو پہلی بات تو یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نصابی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، فضائل اور منتخب، ان کتابوں کو بنظر تنقید بہت گہرے جائزے کے ساتھ حرف بحرف پڑھنا چاہیے۔ بنظر تنقید اسی لیے کہا گیا تاکہ بنظر اعتقاد آدمی پڑھتا ہے، صرف بنظر تحسین پڑھتا ہے تو تصویر کا دوسرا رخ سامنے نہیں آ پاتا ہے۔ جو لوگ دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ وہ ہے جو شب زفاف میں ہی شہید ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ وہ حنظلہ آتا ہے کہ جو حنظلہ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی کیفیت کو بدلا ہوا پاتا ہے۔ جب نکاح کے رات ہی شہید ہو گئے تو صاحب اولاد کب بن گئے؟ خون بہتے رہا، نماز کی حالت میں نماز نہیں توڑا،
وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی اتباع کر رہے تھے. امام شافعی تو ان کے بعد آئے ہیں، اور وہ اس زمانے امام شافعی کی اتباع کیسے کر رہے تھے؟ بنظر تنقید آدمی پڑھے گا تو پھر بصیرت تک پہنچے گا، ورنہ سطحیت پر رہے گا. اور سطحیت کے ساتھ جب بھی کوئی دعوت دی جاتی ہے، نہ خود آدمی کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، نہ سامنے والے کے لیے مؤثر ہوتی ہے. فضائل حج، فضائل صدقات وغیرہ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے اعلیٰ مقامات، زہد کے اعلیٰ مقامات کی جو اعلیٰ مثالیں ذکر فرمائی ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی، سلف صالحین کی، کبار صوفیہ کی، تو ان درجات زہد، ان درجات توکل سے مکمل واقفیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، خود حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات، کتب فضائل پر اعتراضات کے جوابات. بے بصیرت کی عقیدت زیادہ باقی نہیں رہتی، وہ عقیدت معتبر ہے جو بصیرت کے ساتھ ہو. فضائل صدقات میں ذکر موت والا حصہ بہت زیادہ آدمی کی قلبی کیفیت کو بدلنے والا، فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنے والا، دل میں رقت پیدا کرنے والا مضمون ہے. فضائل صدقات میں صلہ رحمی کا مفصل مضمون، صلہ رحمی کے حدود و قیود، صلہ رحمی کے مختلف پہلو. صرف نقل و حرکت سکھانا مقصود نہیں ہے، خالی چکی چلے گی، گڑگڑاہٹ بہت آئے گی، ملے گا کچھ نہیں. نقل و حرکت صحبت کے ساتھ معتبر ہے، نقل و حرکت عزیمت کے ساتھ معتبر ہے، نقل و حرکت صفات کے ساتھ معتبر ہے، نقل و حرکت علمیت کے ساتھ معتبر ہے. تو ان ابواب کو دھیان سے آدمی پڑھے. منتخب احادیث میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات کے باب میں مختلف پہلوؤں کو، ایمان باللہ، ایمان بالصفات، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان باشراط الساعہ، ان سب ایمانیات کے ایک ایک جزئیے کو سرسری طور پر ایک یا دو حدیثیں نقل کر کے آگے بڑھ گئے ہیں. اہل علم کو چاہیے کہ ان ایمانیات کے مختلف ابواب کی تفصیلات امت کے سامنے پیش کرے. حضرت خلیفہ مہدی کی شخصیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، دجالی فتنے کے خد و خال، تقدیر اور تدبیر میں توازن، اور جہاں پر نماز کا باب ہے، نماز کے ما لہ و ما علیہ، حیات الصحابہ کی تیسری جلد میں بھی حضرت نے ابتدا میں پورے 6 صفات کو مفصل صحابہ کے کلام کی روشنی میں لکھا ہے. ایمان بالملائکہ کی مختلف مثالیں، ایمان بالجنت والنار کی مختلف مثالیں، پھر نماز سے متعلق جزئیات، نوافل سے متعلق احادیث، اور علم کا تصور صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، علم کا تصور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا تھا.
علم کا مسجد سے جڑنا، عوام کا مسجد سے علم لینا، علماء کا عوام سے تعلق، قربانی کے ساتھ علم کو پہنچانا، روزمرہ کی چلتی پھرتی زندگی کے فقہیات کو بیان کرنا دلچسپی کے ساتھ، علم میں جتنا ہو سکتا ہے اجرت کے بغیر اجر پر نظر رکھتے ہوئے چلنا۔ اجرت لینا حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن اجر سے زیادہ اجرت کو منزل بنانا یہ اپنے بڑوں کی روش سے ہٹ جانا ہے، مقبولین کا راستہ نہیں کہ آدمی ہر اپنی محنت کو روپیے میں تولنے لگ جائے، اس نے اپنی محنت کو ذلیل کر دیا۔ ذکر کی ابواب، ذکر کی اہمیت، خانقاہی نظام کی اہمیت، فضائل ذکر سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام، اہل ذکر سے تعلق، ان کی نگرانی میں اپنے باطنی صفات پیدا کرنے، رذائل کا تصفیہ کرنے، تخلیہ کرنے کی مسلسل محنت، اور پھر اس کے بعد اکرام کے مختلف پہلو، ایمان والے سے حسن ظن، ایمان والے سے تجسس بچنا، غیبت سے بچنا، تعویل کرنا اس کے فعل کی، حیات الصحابہ کی دوسری جلد میں بطور خاص بہت زیادہ صفات پر گفتگو ہے، اور منتخب کے اکرام کے اندر بھی مختلف حقوق اور حدود کے پہلو۔ اکرام مسلم کا وسیع تصور، عیادت کرنا، تعزیت کرنا، جنازے نہلانا، مصیبت میں پرسہ دینا، ناگواریوں میں رفاہی اور انسانی امداد کے کام کرنا۔ اکرام مسلم میں وہ ساری روایتیں آپ کو ملے گی کہ جو آدمی کوئی درخت لگائے، جو چرند پرند اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا، لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل میں دلچسپی نہ لے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب روایتیں اکرام مسلم کے تحت اخلاص کا پہلو اور دین کی محنت کے لیے صحابہ کے قربانی کے مختلف واقعات، حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں بطور خاص سردی کی قربانیاں، گرمی کی قربانیاں، روزے کی حالت، کپڑوں کی تنگی کا زمانہ، فاقے کا زمانہ، جنازوں کے ساتھ خدمت، انفرادی سطح پر دعوت، اجتماعی سطح پر دعوت، وفود کا استقبال، قبائل کے ساتھ برتاؤ، مختلف مزاج کے رؤساء اور امراء کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا مختلف انداز حکیمانہ۔ تو ان سب کتابوں پر ہماری نظر اس طور پر ہونی چاہیے کہ ہمیں کام سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے درجے میں حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت۔ چونکہ حضرت علیمیہ سے زیادہ کسی نے صاحب علم، صاحب قلم، جہاں دیدہ، راسخ العلم، بانیان تحریکات کا صحبت یافتہ آدمی حضرت علیمیہ سے بہتر ایسا کوئی نہیں تھا جس نے الیاس صاحب کی صحبت پائی، اور ان سے بہتر ترجمانی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کو حرف بحرف، نقطہ بنقطہ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اس کا 8واں باب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت کا ذہنی فکری پس منظر اور اس کے اصول و مبادی، دوسری تحریکات کے ساتھ برتاؤ، سیاسی میدان کے بارے میں نقطہ نظر،
منکرات کے ازالے کے سلسلے میں کیا حکیمانہ رویہ، اکابر و مشائخ سے گہرا تعلق اور وابستگی، آنے والی میوات کی جماعتوں کو دو آبے کے علاقے میں بھیجنا اور مستقل قیام کروانا، تاکہ دو آبے کا علاقہ گنگا جمنا کے درمیان کا علاقہ جہاں پر حضرت تھانوی اور حضرت تھانوی کے خلفاء اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کیرانہ، نانوتا وغیرہ کے اکابر کی صحبتیں ان کو نصیب ہو جائے، یہ سب پہلو دینی دعوت کے اندر ملیں گے۔ دوسری کتاب حضرت مولانا یسر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور ان کا تذکرہ الفرقان نے بھی چھاپا، مولانا محمد ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ ان کتابوں پھر وہاں انعام الاسرار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مولانا شاہد صاحب سہارنپوری نے 3 جلدوں کے اندر، اور خاص طور پر آخری جلد دعوت کا فہم اور اس کی بصیرت و ادراک، اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل علم کا نکلنا تبلیغی جماعت میں ضرور اس پہلو کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مقاصد پر توجہ ہو وسائل کے مقابلے۔ چلہ 4 مہینے وسائل ہیں، مسجد اور جماعت 5 کام وسائل ہیں، جیسے مدارس میں عمارت، چندہ، مطبخ وسائل ہیں، جیسے خانقاہ میں اذکار و اشغال و مراقبات وسائل ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دین کا درد پیدا ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ شریعت زندہ ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کے سارے شعبے زندہ ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کے تقاضے، دینی خدمات کے مختلف تقاضے امت کے اندر پورے ہو جائیں۔ تو مقاصد پر نظر ہوگی تو ہم امت کو جوڑنے والے بنیں گے اور امت کو اصل مقصد کے ترازو میں تولیں گے۔ اور اگر وسائل پر نظر ہوگی تو وسائل تو بدلتے رہتے ہیں۔ جو وسیلہ، جو طریقہ محنت حضرت حسن بصری نے اختیار کیا، امت کے مجددین میں سے جو طریقہ محنت اور وسیلہ دعوت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، حضرت جیلانی نے اختیار کیا، خواجہ اجمیری نے اختیار کیا، امام غزالی ابن تیمیہ نے اختیار کیا، اسی طریقے سے جو طریقہ محنت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مجددوں نے اختیار کیا، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے مقابلے میں، اور ہمارے ملک کے اندر آخری دور میں سلسلے چشت کے اکابر حضرت خواجہ اجمیری کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور پھر دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہونے والی ساری تحریکات اور دوسرے ملکوں میں پیدا ہونے والی تحریکات، وسائل بدلتے رہتے ہیں، مقاصد نہیں بدلتے۔ وسائل کا شریعت کے اصول سے نہ ٹکرانا کافی ہے۔ حضرت علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسائل منصوص الوضع نہیں ہوتے، کہ جس کا طریقہ مسجد بنانے کا طریقہ طے کر دیا ہو، مینار اور گنبد بنانے کا طریقہ طے کر دیا ہو، جہاد کرنے کے آلات کا، وسائل کا طریقہ طے کر دیا ہو۔ ایسا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ گھوڑے پر کرتے تھے ہم بھی گھوڑے پر ہی کریں گے۔ وسائل منصوص الوضع نہیں ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کے اعتبار سے جو مجددین پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس زمانے کی طبائع اور اس زمانے کے رجحانات اور اس زمانے کی ذہنیت کے مطابق اللہ الہام فرماتے ہیں۔ قاری تیسر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی تجدیدی دعوتی کام اللہ نے کروائے۔ جب زمانہ آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا،
تو اجتماعیت اور جمہوریت کا دور چل پڑا. حکومت بھی جمہوری، تجارت بھی پارٹنرشپ اور شیئرز والی، ناچنا بھی اجتماعی، کھیلنا بھی اجتماعی، تو کام بھی اجتماعی. کہ افراد کے اندر وہ روحانیت اور افراد کے اندر وہ جامعیت باقی نہیں رہی کہ فرد واحد وہ انقلاب لا لے جو گیسو دراز نے ایک علاقے کے اندر لایا ہے. تو وسائل پر توجہ ہو. چلہ پورا ہو گیا، شریعت پوری آئی نہیں آئی، سال پورا ہو گیا، لیکن شریعت میں جن احکام کا احیاء کرنا مقصود ہے وہ سنت اور وہ شریعت زندہ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو صرف ایام پورا کرنے پر توجہ نہ ہو، اعمال بھی پورا کرنے پر توجہ. دین کے سارے شعبوں کو پانی پہنچنا. آپ حضرات کی نقل و حرکت کے ذریعے سے دارالقضاء آباد ہو رہے ہوں، دارالافتاء سے رابطہ لوگوں کا بڑھ رہا ہو، غیر سودی مالی نظام قائم کرنے کی فکر ہو رہی ہو، سودی نظام بازار میں رائج پا رہا ہے، اس کے روک تھام کی فکر بڑھ رہی ہو، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کیے جاتے تھے. سیاست کے رخ کو بھی درست کیا جاتا تھا کہ اس زمانے کے سیاستدانوں کی رہبری اور اس زمانے میں اپنے طریقے کے مطابق مکاتب کا قیام اور علم کے حلقے. ایسا نہ ہو کہ آدمی ڈول رسی پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ جائے، گزشتہ چلہ لگانے سے پھر چلہ لگانے تک، گزشتہ سال لگانے سے پھر سال لگانے تک کسی نئے حکم شریعت میں اضافہ نہیں ہوا، کسی ایک نئی تدریس اور مطالعے میں اضافہ نہیں ہوا. آپ حضرات کے ذریعے سے مستورات کے اندر مشترکہ خاندان، جوائنٹ فیملی کے اندر پائی جانے والی غیر شرعی رسومات اور اسی طریقے سے تقسیم میراث کا شعور امت کے اندر بیدار ہو رہا ہو. تجارت کے اتار چڑھاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تجارت کیسی تھی؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات معروف ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل تجارت بھی لکھنے کے لیے کہا تھا. اگر صدقہ کیسے دے گا تجارت نہیں کرے گا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل تجارت بھی لکھی ہے، موجود ہے، مطبوعہ موجود ہے. لیکن چونکہ عمر کا آخری حصہ تھا، التراتیب الاداریہ سیرت کی کتاب ہے جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت تجارت کو نقل کیا گیا کہ صحابی کی کیا تجارت تھی اور ان کی تجارت کے اصول کیا تھے. زراعت، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے زراعت کے فضائل پر رسالے لکھے ہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت میں کیا انقلاب بپا کیا ہے. حیات الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعوتی سرگرمیاں اور اس کے متعلقات کی نمائندگی کرنے والی کتاب ہے. پوری سیرت کی نمائندگی کرنے والی کتاب نہیں. پوری سیرت تو الاصابہ فی تمیز الصحابہ 7 جلدوں میں ہے. پورے صحابہ کی سوانح عمریہ البدایہ والنہایہ 5 جلدوں میں ہے. اور بھی دسیوں کتابیں. حضرت ابوبکر علی محمد صلابی موجودہ زمانے میں لیبیا کے ایک بڑے عربی زبان کے مصنف ہیں. ایک ایک صحابی کی عبادت، دعوت، سیاست، غیر مسلموں میں اصلاح، معیشت، اقتصاد، ان کی سماجیات، ان کی شہر آبادی، ان کی جہاں بانی اور سیاست و حکومت کے اتار چڑھاؤ، جنگی نظام، بین الاقوامی تعلقات، جاسوسی اور نظام احتساب، شعبہ امر بالمعروف،
یہ سب پہلو ہیں صحابہ کی زندگی کے. کم علمی تنگ نظری پیدا کرتی ہے، تنگ نظری فرقے بناتی ہے، وسعت علمی وسعت ظرفی پیدا کرتی ہے. بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے. اہل علم سطحیت کے ساتھ نہ چلیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دعوت اور اس کا معجزانہ اسلوب، سورہ یوسف کی تفسیر ہے، دعوت کا معجزانہ اسلوب. تو حضرت نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ اگر دعوت کا کوئی خاص طریقہ طے کر دیا جاتا تو یہ دعوت کے عمل پر ظلم ہو جاتا. زمانے بدلتے ہیں، رجحانات بدلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمانے کے اعتبار سے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ ایسا الہام فرما دیتے ہیں. بلا شبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے اصلاح بین المسلمین کا انتخاب کیا ہے، حضرت علی میاں کے بقول اس سے بڑا لفظ نہیں دیا جا سکتا کہ اقرب الی السنت ہے، اشبہ بالسنہ ہے. ماحول چھوڑنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، عملی طور پر ہر عمل کو سیکھنا، جان و مال خود لگانا، عالمی نظر رکھنا، ہر عمومی طبقے میں گھسنا، حکمت کے ساتھ منکرات سے نکالنا اور اہل علم سے جوڑنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسیوں ملفوظات میں سے چھپے ہوئے ملفوظات ہیں. میرا کام تو الف با تا سا ہے، تکمیل تو علماء مشائخ کی صحبت میں ہوگی. میرا کام تو الف با تا سا ہے، تکمیل تو علماء اور مشائخ کی صحبت سے ہوگی. طالبانہ جذبے سے پوچھ کر چلے. دوران سفر آدمی اپنے احوال بتلاتا رہے. بیوی کو چھوڑ کر بھی جائے تو اس حال میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. تو جب آپ چھوڑ کر جا رہے تھے تو بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی، میں کہ اذا لا یضیعن اللہ، جائیے جائیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. اتنی تربیت کر دی گئی، اتنا مزاج بنا دیا گیا، اتنا تعلق مع اللہ توکل کی سطح پر پہنچا دیا گیا کہ قربانی میں حوصلہ دینے اور ہمت بڑھانے کے لیے تیار ہو گئی. جی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا تو حفظ بھی چھوڑ دیا، انہوں نے عالمیت بھی ترک کر دی، مکتب بھی ویران ہو گیا. آنے تک حضرت اسماعیل کی تربیت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ تربیت ہوئی تھی تبھی تو فرما رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر. نکالنا ہے ان سارے پہلوؤں کا لحاظ کرتے ہوئے، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے نکالنا ہے، شریعت کو ذبح کرنے کے لیے نکالنا ہے، اور نکالنا ہے علاقے میں جمانے کے لیے، نکالنا ہے تا حیات دعوت پر دین پر جمانے کے لیے. تو جتنا تفقد مضبوط ہوتا ہے اتنی تشکیل مضبوط ہوتی ہے، جتنا تفقد کچا ہوتا ہے اتنی تشکیل کمزور ہوتی ہے. تشکیل کرتے ہوئے آدمی ان بنیادوں پر اٹھائے. آدمی جس رخ پر چلتا ہے اس رخ کی قربانیاں اسے پتہ ہوتی ہیں. ہم ایک علاقے میں گئے کچھ دن پہلے، 20 سال سے مولوی صاحب پڑھا رہے، 5000 تنخواہ ہے، 2500 روپے تقرری ہوئی تھی. ہر سال بیرون جانے والے سے بڑی قربانی ہے. اس بیرون جانے والے سے کہیے 1 سال پڑھا کر بتا دے مجھے. مؤذن صاحب جی کس ناقدری اور کس بدتمیزی اور کس طرح سے ہر آدمی کے
نکتہ چینی کرنے کے باوجود قدم جمے ہوئے ہیں، قربانی ہے۔ گھر کا زیور بیچ کے الفرقان چھاپنے کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جامع و مسانید ابی حنیفہ کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، پکا ہوا بچوں کو لا کے دے رہے ہیں، بچہ بیمار ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری کوئی بیٹی لے لیجئے لیکن اس بچے کی زندگی کا فیصلہ کر دیجئے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 سال گزر گئے، کبھی سبق کا ناغہ نہیں ہوا۔ 15 سال گزر گئے، امامت میں کبھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ 13 سال سے ایک مدرسے میں جمعہ کے دن بھی چھٹی نہیں لیا۔ کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا، ان کی زندگی کی ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ 4 سال سے پیٹ کے کینسر میں 300 بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ہر لائن قربانیوں سے چلتی ہے، دعوت، تعلیم، تزکیہ، سارے شعبے کارہائے نبوت ہیں، سب اللہ کے نبی کے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کام ہیں۔ دین کے شعبوں میں تعاون ہوتا ہے، تعصب نہیں ہوتا ہے۔ دین کے شعبوں میں تعاون ہوتا ہے، تعارض نہیں ہوتا ہے۔ حکومت کے شعبوں میں تعاون ہوتا ہے۔ ایک سینٹرنگ والا آئے گا، مستری کو بھی بھیج دے گا، مستری آئے گا، کارپینٹر کو بھیج دے گا، کارپینٹر آئے گا، پینٹر کو بھیج دے گا۔ ایک شعبے کا دوسرے شعبے سے تعلق، مکان تعمیر ہو جاتا ہے۔ تبلیغ والا گیا، مکتب والے کو بلا لیا، مکتب والا گیا، مدرسے والے کو بلا لیا، مدرسے والا آیا، خانقاہ والے کو بلایا، خانقاہ والا آیا، ماہرین معیشت کو بلایا، ماہرین معیشت آیا، دارالقضاء قائم کروا دیا۔ شریعت کی پوری عمارت کھڑی کرنا ہے، نکلنا صرف نکالنے کے لیے نہیں ہے، شریعت زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، نکالنے کے لیے نکالے ہیں، پھر نکالنے کے لیے۔ نادان ہے، منزل ہی پتہ نہیں ہے، پھر گھما کے وہیں پر آ جائے گا۔ شریعت منزل ہے، تو مانگتے ہوئے چلیں، پوچھتے ہوئے چلیں، چھوٹے بن کر چلیں، عادت عبادت نہ بن جائے، وقت گزاری کا جذبہ نہ ہو، صرف دن گن رہا ہے۔ صرف جان و مال لگانے سے ترقی نہیں ہوتی، ذہن و دماغ لگانے سے ترقی ہوتی ہے۔ جان و مال تو لگا دیا، ذہن و دماغ کسی اور جگہ ہے، کروڑ 2 کروڑ دکان میں لگا کے بیٹھ گیا، فون میں مصروف ہے، گاہک آتا ہے تو دلچسپی نہیں ہے، ایک سامان خریدنے آتا ہے، 2 سامان بیچنے کی فکر نہیں ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی۔ جان اور مال لگایا ہے، ذہن و دماغ نہیں لگایا ہے۔ جان و مال بھی لگے، ذہن و دماغ بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانیوں کو قبول فرمائے، استقامت کے ساتھ، اکابر کے مشرب پر اطاعت کے ساتھ، مقبولین کی صفات کے ساتھ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔